اہل نفاق، اور سنو، اہل نفاق اپنے دانی کے باعث اللہ رسول کے دشمن ہیں، وہ اللہ رسول کی اس دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں ضرور داخل ہوں گے۔ کون؟ اہل نفاق۔ اہل نفاق کون؟ منافق، اس کا انجام کافر سے بدتر ہے نا؟ اللہ، یہ لوگ دوزخ میں کیوں نہ داخل ہوں گے؟ حالانکہ دنیا میں اللہ کی مخالفت کرتے رہے، اپنے نفس اور خواہشوں اور حرصوں اور عادتوں اور شیطانوں کی مفت کرنے میں لگے رہے۔ کیا کرتے رہے کام؟ وہ کیا کام کرتے رہے؟ اپنے نفسوں اور خواہشوں، حرصوں اور عادتوں اور شیطانوں کی موقف میں لگے رہے، اور آخرت پر دنیا کو اختیار کرتے رہے۔ آخرت پر دنیا کو اختیار، اللہ، ایک آدمی ہے وہ یہ دنیا کو اس کو پیاری، آخرت کے مقابلے، پھر چپ ہی رہے، جھوٹا دعویٰ تو نہ کرے کہ مجھے آخرت پیاری دنیا سے، نہیں سمجھ لگی؟ اس پہ اندر شرمندہ ہوتا رہے، اللہ ربی مجھے تو دنیا پیاری آخرت سے، تیرا حکم آخرت کو پیار کرو، بلکہ مجھے مولا کو پیار کرو۔ اگر میں پہلے درجے میں رکا ہوں، میں دوسرے میں نہیں گیا، تیسرے میں جانا چاہتا ہوں، تو اس میں کوشش میں لگا رہے، دعوے تو نہ کرے جھوٹے۔ اللہ، وہ بڑے پرکھنے والے ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو دیکھتی ہے ایسے۔ اللہ، یہ دوزخ میں کیسے داخل نہ ہوں؟ انہوں نے قرآن کو سنا، اس پر ایمان نہ لائے۔ یہ میں نے کل لکھا نا، ترتیب سے نمبر لگائیں، گھبرانا جانا ختم ہونے والے، گھبرا جاتے ہیں نا آپ لوگ۔ قرآن بھی سنا، اس پہ عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ یہ قرآن شروع پڑھو نا، قرآن کتابیں دے تھے متقی لوگوں کے لیے، ایسے نا، اس میں شفا ہے، اس میں راحت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں قرآن بھی یہ قانون ہے اللہ کا، قرآن کا اللہ قانون نا، اللہ کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ، نہ اس کے حکموں پر عمل کیا، نہ اس چیزوں سے رکے جن سے روکا گیا تھا۔ قرآن ہمیں منع نہیں کرتا یہ کام کرو یا نہ کرو، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، نہیں کہتا، نہیں۔ الگ دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، کہتے الگ دشمنوں کو دوست ہے، چاہے کوئی رشتہ ہو، الگ دشمن ہو تو آپ کو دوست نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی اگر اللہ غیرت ہے تو۔ اب حدیث مارک سامنے رکھو وہ والی، کوئی ادھر لے کے نمازیں جائے گا، کثرت صوم، کثرت صلات، کثرت صوم، حج، صدقات سب لے کے جائے گا، فرشتے بھی گواہی دیں گے، یہ مول اس پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کہے گا اس کو دیکھو نام مال میں، کیسے نے میرے دوست سے دوستی کی میری وجہ سے، یہ دشمنی کی میری وجہ سے، یہ دیکھو نام مال میں۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ یہی چاہتا ہے نا کہ آپ کا مرنا جینا رہنا سہنا میلے ہو، آپ کی نماز روزہ قربانی میلی ہو، قرآن جی کہتا ہے نا۔ اللہ، اپنے مال میں اخلاص لاؤ، اے لوگوں قرآن جی پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اعمال میں ریاکاری نفاق کو دخل نہ دو، اعمال پر خلقت سے تعریف اور اس سے بدلہ نہ مانگو۔ اب مخلوق میری تعریف کرے، اس کو مجھے معاوضہ دے، اللہ سے مانگو، جی اللہ سے۔ اللہ، یہ تو پانی گلاس پی کے جان ساری عمر نہیں چھوڑتے، ٹھنڈا پانی ہم تانے مارتے، تو یہ پانی نہیں پلایا تھا کیا نہیں؟ اللہ، مخلوق میں سے وہ تھوڑے لوگ ہیں، یعنی خاص افراد ہیں جو قرآن جی پر ایمان لائے اور اس پر خاص اللہ کے لیے عمل پیرا ہوئے، اس لیے اخلاص والے تھوڑے ہیں اور نفاق والے بہت ہیں۔ قرآن جی پڑھ کے دیکھو، جگہ جگہ یہ کہتا ہے مخلص لوگ بہت کم ہیں، ظلم کرنے والے ناشکرے بہت زیادہ ہیں، جھوٹ بولنے والے نافرمانی کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے میں ایسے نہ کروں، کھرا کھوٹا لیدا نہ کروں، ایسے جنت بھیج دوں، نیلا دیر خالق الموت والحیات، آپ نے زندگی میں بتائی تاکہ میچ کروں کون لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ایسے۔ اللہ، اب یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں نا اب، لیکن ہیں اصل بات یہی۔ اللہ، اللہ کی تابعداری میں تو کتنے قائل ہو، سست ہو، اللہ کے دشمن اور
جس میں شیطان مردود کی تابعداری میں کتنے زیادہ مستعد ہو. اللہ کی تابعداری میں کسی سے خالی نہ رہیں، شوق آپ کو چڑھا رہے. انہیں پتہ ہے کہ تکلیفوں اور قضاؤں بلاؤں کی وجہ سے کرنے پر صبر کرنے سے دنیا آخرت میں بھلائی برکت سے حاصل ہوتی ہے. وہ دنیا میں تکالیف برداشت کریں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ بھلائیاں نہیں دے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کے ساتھ ہے. قرآن جی کہتے ہیں نا، مومن تو ہے ہی موج میں ویسے، اور شکر اور صبر دو یعنی پر ہیں. نعمتیں مل گئی شکر کرے، بہت زیادہ شکر کرے. نعمتیں بھی رہتی ہیں، اللہ شکر اور بھی دیتا ہے. اور کبھی مصائب آ جائیں تو صبر کرے تو وہ کہ اللہ صبر اور ساتھ ہے، تو پھر اس کی موج نہیں لگی. جیسے امید اور خوف ہے، دو ترازو ہیں نا، امید اور خوف ایمان کے لیے. ایک پاس پلڑے میں ایمان کے لیے ایک پاس خوف، ایک پاس امید ہو، دونوں پلڑے برابر ہوں پھر ایمان مضبوط رہتا ہے. ایسی صبر شکر جو بھی حالات ہے کہ جیسے بھی بات کی اللہ کی حکمت ہے. اللہ کے میری مخلوق ہے، میرا کنبہ مجھے بڑی پیاری ہے. ٹیکا اس کو لگاتا ہے نا تو اس کے بھلے کے لیے ہوتا ہے. اور والدین ڈانٹتے ہیں تو اس کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں. مرشد ڈانٹتا ہے بھلے کے لیے ہوتا ہے کہ تو نہ بگڑ یار. اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات تبدیلیوں میں ہمیشہ اس کی مفاقت کرتے رہتے ہیں، وہ موافقت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حالات بدلتا رہتا ہے نا، تصرفات کرتا ہے، وہ کہ ٹھیک ہے لے میں ٹھیک ہے، جی میں تو رکھے مولا میں تو راضی ہوں. کبھی صبر میں، کبھی شکر میں، کبھی رانج میں، کبھی رات میں، کبھی قرب میں، کبھی دوری میں، کبھی غنا میں، کبھی فقر میں، کبھی صحت میں، کبھی مرض میں. وہ کہ ہر حال میں رنگ مولا سارے تیرے رنگ ہیں، مجھے قبول ہیں. اللہ کسی نبی پہ، کسی پیغمبر کے، کسی قرب مقرب بندے پہ نظر ڈالو، کن مراحل سے گزرے ہیں، کن کن مراحل سے گزرے. میرا رب جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ ملتا ہے. میرا رب کیا ہے؟ اگر آپ رب سے ملنا چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ رہو. مطلب جو نہیں چاہتا ہے نا وہ سیدھے راستے رکھتا رہے، صراط مستقیم پر ہے. ایسے نا. اللہ اکبر. اگر تم منہ پھیرو تو تمہاری جگہ اللہ اور لے آئے گا. اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی احسان نہیں. اپنی فکر ہم خود کرنی چاہیے، کسی پہ احسان کرنا ہے. اللہ نے پیدا کر دیا دنیا میں رہنے کے لیے عارضی مدت کے لیے، اور فکر آخرت دے دی. اپنے انبیاء کرام بھیجے کہ اپنی کتابیں بھیجی، اب ان کے نائب ہیں جن کا کام کر رہے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں. نعمتیں بے شمار بھی دے دیں، ہمیں باشعور دے دیا. ہم تو بڑے خوش تھے، امت سے پیدا کر دیا. اللہ یہ اللہ قانون قدرت ہے. یہ میں نے سورہ سعود کی آیت نمبر 57 سے بات کی بھی، اگر کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یعنی اگر سیدھے راستے پہ رہو گے، اگر نہیں رہو گے تو تمہاری جگہ اور لے آئے گا. یہ قانون قدرت ہے. اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے. دیکھو وہ جیل وغیرہ سرکشی کی تو انہیں ہلاک کروا کر مدینہ منورہ کے انصار سے یہ کام لے لیا. ہم اس کی عادت مند ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے. اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود کو بچا لیا، ساتھ مسلمانوں کو بچا لیا، ان کے ساتھ تھے، باقی کو ڈبو دی، باقی کو یعنی سخت عذاب میں مبتلا کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا ساتھ ہونا بھی نجات کا ذریعہ ہے. تبھی اس میں اچھوں کے ساتھ سچے سنگت سے سنگ ترے. سنگ کیا جو سنگتی ہو گئے وہ تر گئے، جو نیو کی سنگتی ہو گئے وہ تر گئے. ہاں تو وہ نہیں سمجھ آئی. سنگ اللہ جو نیکوں کی سنگت آ گئے وہ تر گئے. لکڑی نہ لوہا مل کے لوہا کی تر جاندے نا جی. اور گلاب وغیرہ پھول وہ بھی ہر رشتہ بن کے بادشاہ گلے میں پڑ جاتے ہیں. گویا جو نبی کے ساتھ ہے وہ مومن ہے، جو نبی کے ہمراہی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کہ وہ ان کے ساتھ جو لگے تھے بچ گئے. اللہ حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ 4000 لوگ ایمان لائے، وہ بچ گئے، باقی ڈبو دی. باقی اس وقت سب وہ غرق ہو گئے نا. اب جس ذریعے سے ہوا کے ذریعے ہے نا، یا اس تو ان کو جو اس طرح ہلاک کر دیا گیا نا ان کو. معلوم ہوا کہ اعمال و نیک اعمال نجات کا ذریعہ ہیں. در حقیقت نجات رب کی رحمت سے ملتی ہے.
اللہ اللہ میں رحمت کو امیدوار رہو، رحمت والے کام کرو انشاءاللہ۔ اللہ ابھی بات یوسف علیہ السلام کی تھی نا، پھر ادھر چلے گئے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچا نا، ہم نے اس سے حکم اور علم یعنی حکمت عطا فرمائی، اس میں علم لدنی دیا اس کو۔ یہ صورت یوسف کے اندر 22 ہے، بلا واسطہ رابط کی عطا کردہ علوم غیبیہ، یہ ان علموں سے ہے جو مجھے رب نے سکھایا۔ یہ کیوں سکھایا، کس طرح سکھایا؟ مطلب کہ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، ان کا ایمان میں نے نہ لایا، تبھی اللہ نے مجھے علام دے دیا۔ یہ کیا بات سمجھا نہیں؟ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، میں نے ان کا دین نہیں مانا تو اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اللہ مت ایسے ہم کرتے ہیں پیاروں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، بڑی غور سے بات سنو، انہوں نے کہا بے شک میں اپنے گھر میں کم رہا ہوں، بچپن سے وہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا، پھر بکتے بکاتے پھر بادشاہی تک کا پہنچے، مرلے وار ترتیب وار ہیں۔ اپنے بزرگوں کی صحبت میں مجھے کم میسر آئی۔ اب تک زندگی کا اکثر حصہ میں نے مصر میں گزارا ہے، جہاں لوگ بے دین ہیں، اس کا باوجود میں نے ان کے دین قبول نہیں کیا۔ یعنی برائی میں رہتے برائی قبول کرنا، دلیل تو یہ ہوتی ہے نا، برائی میں رہے لیکن برائی قبول۔ ایک بندہ جی ہے اندھا نابینا ہے، وہ کہتے ہیں نا میں بادرگاہی نہیں کرتا، اس کی کوئی بادرگاہی کیا کرنی، تیرے پاس تو طاقت ہی نہیں، طاقت ہونے کے باوجود برائی نہ کرے، پھر دلیری ہے نا جی، نہیں سمجھے؟ ایک برائی کے مول میں رہ رہا ہے لیکن برائی سے بچ رہا ہے، یہی جہاد ہے، اور کیا ہے؟ یہ نفس کی مخالفت ہے نا۔ پھر موت بھی تو ایسے ہی آنی نا، جیسے بتا رہے ہیں، جیسے پیاسے کو پانی مل گیا۔ اللہ اپنے باپ دادا کے دین پر رہا ہوں۔ دیکھیے تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ میں رہے، مگر کفر تو کیا، ارادہ کے ساتھ بھی ارادہ بھی کفر نہیں کیا، برائی کے مرکز تھے نا، بلکہ سارے کائی پلٹ دی۔ یہ انبیاء کرام کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی۔ اللہ فرماتے پھر ہم ایسی صلت دیتے چنے بندوں کو۔ اگر اللہ کے چنیدہ بندوں میں نام لکھوانا ہے نا، تو پھر نفس کی مخالفت کرو، دین اسلام کو پڑھاؤ، حضور پر محبت کرو، یہ دنیا فانی کو فانی سمجھ گزاریں، فکر آخرت کریں، اور دنیا میں جتنی نیکی ملتی کرو، کسی نیکی کو کیر نہ جانو، کسی نیکی کو کیر بھی، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کار گزرو۔ اللہ